الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تعالى في مقام آخر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، کچھ دنوں پہلے رمضان المبارک کے استقبال سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کی کیسے تیاری کرنی ہے، اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے 3 جمعے گزر چکے، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور 4-5 دن کے بعد رمضان کا یہ مقدس مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ دنیا کی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کر لے، وہی کامیاب ہے، اور جو اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی ایمان والا چاہے مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک اچھی اور پاکیزہ خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں جو انہوں نے اعمال کیے تھے ان کا بہترین بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ جو لوگ نیک اعمال کریں گے انہیں بہترین بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، پیٹھ پھیرے گا، میرا حکم کیا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا، تو فرمایا اللہ نے کہ ہم اسے تنگ زندگی عطا کریں گے، اس کی زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ نابینا ہوگا، اندھا ہوگا، اسے آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے ہمیں نابینا کر کے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھوں میں روشنی تھی، میں ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، لیکن آج قیامت کے دن میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح تو نے بھی دنیا میں کیا تھا، میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، میرا حکم تیرے سامنے آتا تھا، لیکن تو اس سے ایسے پیٹھ پھیر لیتا تھا جیسے تو نے ان کو دیکھا ہی نہیں، جیسے تو نے میری باتوں کو سنا ہی نہیں۔ جب تو نے دنیا میں میری آیتوں کو پڑھ کر کے سن کر کے اس پر عمل نہیں کیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو نے اس کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ تو نے میری آیتوں کی، میرے حکم کی پرواہ نہیں کی، تو ہم نے بھی آج
تجھے بھلا دیا، تیری کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا کی زندگی بھی ان کی بہترین ہوگی، آخرت میں بھی اللہ نے بہترین اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ کے حکم سے روگردانی کریں گے، پیٹھ پھیریں گے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کریں گے، تو ان کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ نے طرح طرح کا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس لیے تاکہ ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ ہم جیسے پہلے غفلت والی زندگی گزار رہے تھے، اس غفلت والی زندگی سے توبہ کر کے اب اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اس بات کی ٹریننگ کے لیے اور اس تربیت کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا۔ ہماری 25 تراویح مکمل ہو گئی، آج 25واں روزہ ہے۔ اسی طریقے سے 2-4 دن کے بعد اب عید آ جائے گی، یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو آیا، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ ہماری زندگی پہلے کی طرح اب بھی غفلت میں گزر رہی ہے، یا اس رمضان کی وجہ سے ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی؟ ہم نے اپنے آپ کو کچھ بدلا یا نہیں بدلا؟ اگر واقعی اس رمضان نے ہماری زندگی میں تبدیلی برپا کر دی ہے اور ہم پہلے کی طرح اب غفلت والی زندگی نہیں گزار رہے، تو یہ رمضان ہمارے حق میں مبارک ہے، رحمت ہے۔ اور اگر رمضان آیا اور جس طرح ہم پہلے زندگی گزار رہے تھے اب بھی ویسی زندگی گزار رہے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نہ نبی کی سنتوں کی کوئی پرواہ کر رہے ہیں، تو پھر اس رمضان کے آنے سے ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے رمضان بھیجا تھا ہمیں بدلنے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اس پورے مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیا، تو اس رمضان کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی بھی 4-5 دن کا وقت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بدلنا چاہتے ہیں تو لمحہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ کے یہاں کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، انسان کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا لوں۔ اگر انسان کے اندر یہ تڑپ آ جائے، یہ لگن آ جائے اور پھر اس کے مطابق وہ کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ لمحے بھر میں انسان کی دنیا بدل دیتے ہیں، لمحے بھر میں انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو رمضان کے جو کچھ دن بچے ہیں ان کی قدر کرنی ہے، اور اب تک اگر غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی تھی تو اس سے توبہ کرنا ہے، اور رمضان کے جو چند دن بچے ہیں ان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، مخلوق کی نگاہ میں بھی میرا مقام ہو، خالق کی نگاہ میں بھی میرا مقام ہو، تو اس کے لیے ہمیں ویسا کام کرنا پڑے گا۔ کچھ کام ہیں جو اللہ سے متعلق ہیں، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حق ہیں وہ، اور کچھ کام ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، انسان سے، مخلوق سے ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ جب ہم ان دونوں کو مکمل کر لیں گے تو اللہ کے یہاں بھی ہمارا مقام ہوگا اور مخلوق کی نگاہ میں بھی ہماری عزت ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے حقوق تو پورے کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ بھی کبھی نہیں چھوڑتے، اور بہت سارے عبادت کے کام کرتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر وہ گڑبڑ ہوتے ہیں، معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں۔ کسی سے قرض لیا، اس کو لے کر کے بھول جانا ہے، دینا نہیں ہے واپس، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کسی کے ساتھ کچھ اور معاملہ کر رکھا ہے، تو عبادات میں بالکل پکے ہیں، نماز ان کی قضا نہیں ہوتی، لیکن معاملات میں گڑبڑ ہے، تو ایسے لوگوں کی مخلوق کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی ان کا تذکرہ اچھے نام سے نہیں کرتا ہے، لوگ ان کو برائی سے یاد کرتے ہیں، ان کی نیک نامی لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے۔ تو
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت اللہ کے یہاں بھی ہو اور اللہ کی مخلوق کے یہاں بھی ہو تو ہمیں عبادات کے اندر بھی پکا ہونا ہے، یعنی اللہ کے حق کو بھی پورا کرنا ہے اور بندوں کے حق کو بھی پورا کرنا ہے۔ معاملات جب تک ہمارے درست نہیں ہوں گے تو ہماری نیک نامی نہیں ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی اچھے نام سے یاد نہیں کر سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم معاملات میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو پیٹ کیسے چلے گا، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار کے اندر تو گزارا کیسے ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے اور لوگوں کو تھوڑا بہت چونا نہیں لگائیں گے تو دکان کیسے چلے گی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ تجارت، یہ بزنس، یہ کاروبار آج سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ یہ تو ہمارے نبی کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے اور اکابر جو گزرے وہ بھی کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن وہ معاملات میں بالکل کھرے ہوتے تھے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ گڑبڑی نہیں کرتے تھے، جیسا مال ہوتا تھا سامنے والے کو بتا کر کے بیچتے تھے، اس مال کے اندر یہ کمی ہے، اب سامنے والے کو لینا ہے تو لے لے گا اور اگر اس کو پسند نہیں ہے تو چھوڑ دے گا، لیکن کسی کو دھوکہ دے کر کے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد نامی کتاب میں واقعہ لکھا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں انہوں نے 40,000 درہم کا زیتون کا تیل خریدا بیچنے کے لیے۔ 40,000 درہم آج کے حساب سے کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں، تو 40,000 درہم کا زیتون کا تیل خریدا، گھر میں رکھا، کسی طرح اس کے اندر چوہا چلا گیا اور وہ مر گیا اس کے اندر۔ تو ساتھیوں نے ان سے کہا کہ جدھر چوہا گیا ہے تیل کے اس حصے کو پھینک دیجئے، صاف کر دیجئے اور باقی تیل آپ بیچ دیجئے تاکہ آپ کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک ناپاک چیز اس تیل میں گر گئی ہو اور میں کسی مسلمان کو، کسی انسان کو یہ تیل بیچ دوں۔ اگر اللہ نے میری اس بات پر پکڑ کر لی کہ اس کے اندر ایک چوہا گر کر کے مر گیا تھا اور تم نے لوگوں کو وہ تیل بیچ دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ پورا کا پورا تیل انہوں نے ایسے ہی ضائع کر دیا، لیکن کسی کو بیچا نہیں۔ آج ہم ہوتے تو بس کسی کو بھی چونا لگا دیتے تھوڑی سی اس میں صفائی کر کے، لیکن وہ لوگ تھے ان کا ایمان پکا تھا، اللہ پر یقین تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا اس بات کا احساس تھا۔ تو کروڑوں کی چیز تھی لیکن اس کو بیکار جانے دیا، لیکن کسی انسان کو دھوکہ دے کر کے وہ بیچا نہیں۔ تو یہ لوگ تھے کہ اپنے معاملات کو بالکل صاف ستھرا رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ملک شام میں کسی آدمی سے لکڑی کا قلم لیا لکھنے کے لیے، انہوں نے لکھا اور یاد نہیں رہا، وہ قلم ان کے سامان میں آ گیا۔ اب وہاں سے چل دیے، سفر کرتے کرتے مروہ شہر میں پہنچے، بہت دور دراز کا سفر طے کیا۔ انہوں نے جب سامان کھولا تو دیکھا وہ لکڑی کا قلم ہے، کسی انسان سے لیا تھا انہوں نے ملک شام میں۔ اب وہ پریشان ہے کہ ان کا لکڑی کا قلم میرے پاس رہ گیا، حالانکہ 2-3 درہم کا قلم تھا، لکڑی کے قلم کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن انہیں احساس تھا کہ اگر میں نے یہ لکڑی کا قلم رکھ لیا، واپس نہیں کیا تو اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ پھر دوبارہ وہاں سے سفر شروع کیا۔ اس زمانے میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور بڑی بڑی وادیاں طے کرنی پڑتی تھی، تو ایک لمبا سفر طے کر کے ملک شام واپس گئے، اس آدمی کو وہ لکڑی کا قلم واپس کر دیا۔ تو یہ لوگ تھے جو اپنے معاملات کو بالکل صاف ستھرا رکھتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، کسی کی کوئی چیز ناحق اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں عزت عطا فرمائی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس کوئی بھی درہم شبے والا اور شک والا نہیں رکھا، یعنی ایک بھی روپیہ میرے پاس کوئی شک اور شبے والا نہیں ہے، یعنی جو پیسہ ہے بالکل کھرا ہے، حلال کا ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، حرام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ لوگ تھے
جب اپنے مال کو اتنا صاف ستھرا رکھتے تھے، اپنے معاملات اتنے کھرے رکھتے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت عطا فرماتا تھا۔ ان کے بیٹے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہتی ہے۔ حدیث میں ایسی کتاب انہوں نے مرتب کی بخاری شریف کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ یہ کام اللہ لیتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جب ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے، تو ہمارے بچوں کے اندر دینداری آئے گی، ہمارے بچے دین کے عالم بنیں گے، قرآن کے حافظ بنیں گے۔ اور اگر ہم نے بچوں کو حرام کھلایا، حرام کمایا، تو پھر ہم یہ چاہیں کہ وہ بچے دیندار بن جائے، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نیچے شعلے بچھائے اور یہ چاہے کہ اس پر ہمیں نیند ایسی آئے جیسے پھولوں کے بستر پر آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی کانٹے بوئے اور یہ سوچے کہ میں اس سے پھل کھاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسی زندگی انسان گزارتا ہے اس کا نتیجہ اس کو اس کی اولاد میں نظر آتا ہے، اور اسی طرح کی موت بھی اس کو واقع ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی ایک دم صاف ستھری گزارنی ہے، اپنا معاملہ بالکل درست رکھنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو ایک دم صاف ستھرا رکھنا ہے، کسی کی کوئی چیز اپنے پاس لے کر کے نہیں رکھنی ہے۔ اگر ذرا سی کوئی چیز ہمارے پاس رہ گئی اور اللہ نے قیامت میں سوال کر لیا تو پھر ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا بات ہے، عذاب میں کیوں مبتلا ہو؟ تو کہا کہ میں نے کسی آدمی سے سوئی لی تھی کپڑا سینے کے لیے، اب وہ سوئی میں نے لی، کپڑا سیا، اس کو واپس نہیں کیا۔ اس بات پر اللہ نے میری پکڑ فرما دی اور میں پھنس گیا کہ میں نے کسی سے سوئی لی اور اس کو واپس نہیں کیا۔ تو ایک ذرا سی معمولی چیز بھی اگر کسی کی لے کر کے ہم رکھ لیں گے اور معاملات کے اندر گڑبڑی کریں گے تو قیامت کے دن ہماری اگر پکڑ ہو جائے گی تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، تو اس کا اثر ہمارے بچوں کی زندگی میں نظر آئے گا۔ وہ بچے نیک بنیں گے، دنیا میں بھی آپ کی عزت کا ذریعہ بنیں گے، آخرت میں بھی آپ کو عزت دلائیں گے۔ اور اگر ہم نے حرام کمایا، حرام کھایا، بچوں کو حرام کھلایا، دنیا کی زندگی بھی ہماری پریشانی والی گزرے گی، اور وہ اولاد کبھی آپ کی عزت نہیں کر سکتی، وہ اولاد کبھی آپ کی فرما برداری نہیں کر سکتی، وہ اولاد کبھی نیک اور دیندار نہیں بن سکتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے بادشاہ اور خلیفہ گزرے، 3 بر اعظم پر ان کی حکومت تھی، ایشیا، افریقہ، یورپ، اس پورے علاقے کے وہ بادشاہ تھے عمر ابن عبدالعزیز۔ اسی طرح عید کا وقت قریب تھا، ان کی گھر والی نے کہا کہ بچوں کے کپڑے دلوا دیجئے، بچوں کے پاس کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں، عید آنے والی ہے، نیا جوڑا بچوں کو دلوا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جو تنخواہ ملی تھی بیت المال سے وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیجئے اور بچوں کو کپڑے دلا دیجئے۔ وہ گئے، بیت المال کا جو ذمہ دار تھا اس کے پاس، وقت کا بادشاہ ہے، بیت المال کے ذمہ دار کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ میری ایڈوانس دے دیجئے تاکہ میں بچوں کو کپڑے دلا سکوں۔ تو اس ذمہ دار نے کہا، جو خزانے کا ذمہ دار تھا، کہ کیا آپ مجھے 1 مہینے کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ جس کی آپ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مانگ رہے ہیں، 1 مہینے آپ زندہ رہیں گے؟ تو رونے لگے اور کہنے لگے مجھے تو 1 دن کی بھی گارنٹی نہیں ہے، یعنی میں تو 1 دن کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، 1 مہینہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہاں سے ایڈوانس پیسے نہیں لیے، تنخواہ نہیں لی، اور اسی طرح پرانے کپڑوں میں ان کے بچوں نے عید کا دن گزارا۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ، ایشیا، افریقہ، یورپ، اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ، لیکن اس کے بچے عید کے دن کپڑے پہن رہے ہیں پھٹے ہوئے، پرانے کپڑے پہن رہے۔ کیوں؟ کہ حلال پیسہ اتنا نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو کپڑا دلا سکے، تو انہوں نے
حرام کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ وقت کے بادشاہ تھے، چاہتے تو اپنے بچوں کو ایک سے ایک جوڑے دلوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی حلال پر گزاری تھی اور یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈال سکتا، کہ میں حرام کا کہیں سے لقمہ لاؤں، اپنے بچوں کو کھلاؤں، اپنی بیوی کو کھلاؤں، حرام کما کر کے کسی کی جیب کاٹ کر کے لاؤں اور اپنے بچوں کو نیا جوڑا دلواؤں، یہ میں نہیں کر سکتا، بچوں کی خاطر میں اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے، ہم اگر حلال ہمارے پاس ہے تو حلال کھائیں، بچوں کو کھلائیں، بچوں کو پہنائیں، اور اگر حلال نہیں ہے تو بچوں کو سمجھا دے کہ بیٹا میں تمہاری خاطر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنا سکتا ہوں، اگر میں کما کے لاؤں حرام بچوں کو کھلاؤں، بچے مزے لیں گے اور جہنم میں مجھے جلنا پڑے گا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ تھے، جب انہوں نے ایسی زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی قیامت کے دن انہیں عزتیں ملیں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہماری زندگی میں آیا، ہماری زندگی بدل جانی چاہیے۔ ہم پہلے حرام کاروبار کیا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، ان کاموں کو چھوڑے، ہم نے کسی کا مال ہڑپ رکھا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، ان چیزوں کو ختم کرے، اپنے معاملات دنیا کے اندر درست کر دے۔ اللہ اپنے حق کو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندے کا حق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کسی کے اوپر حق رہ گیا اور اس حال میں ہم دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ تو اللہ نے رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں ہم اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھے، حلال خود بھی کھانا ہے، بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے۔ حرام اگر کھائیں گے اور بچوں کو کھلائیں گے تو پھر وہ بچے کبھی ہماری عزت نہیں کر سکتے، وہ بچے ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ دنیا میں نہیں بنیں گے، وہ بچے ہمارے کمائے ہوئے حرام پیسے پر دنیا میں عیش کریں گے لیکن ہم جہنم میں جلیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو حلال خود بھی کھانا ہے، بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آج آخری جمعہ ہے، شب قدر کی 3 راتیں گزر چکی ہے، 21ویں شب بھی گزر گئی، 23ویں بھی گزر گئی اور 25ویں شب بھی گزر گئی۔ 2 شب جن میں شب قدر ہونے کا امکان ہے، 27ویں شب اور 29ویں شب ابھی باقی ہے۔ ان راتوں میں اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے اللہ اب تک ہم نے غفلت والی زندگی گزاری، تیری گناہوں میں ہم نے زندگی گزاری، اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، 7 سمندروں کا بادشاہ ہے، لیکن آنسو کے قطرے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں اپنی پچھلی زندگی سے اور آئندہ کی زندگی اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ شب قدر میں اللہ بہت سارے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی اگر وہ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ سب سے پہلا آدمی شراب پینے والا، جو شراب پینے کا عادی ہے، اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم میں کوئی آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس گناہ سے توبہ کرے، اس بری لعنت کو چھوڑے تاکہ شب قدر میں ہماری مغفرت ہو جائے، ورنہ شب قدر جیسی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا آدمی، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، اس آدمی کی بھی مغفرت شب قدر میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو تکلیف دی ہے، ان سے معافی مانگ لے اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لے، تبھی ہماری مغفرت ہو سکتی ہے اس رات میں۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اگر کمی غلطی کوتاہی ہوئی ہے ان سے معافی مانگ لے، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرے، نیک کام کرے تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کسی مسلمان کے لیے دل کے اندر کینہ کپٹ رکھنے والا، کسی انسان کے لیے بغض رکھنے والا دل میں،
کسی انسان کے لیے حسد رکھنے والا، ایسے آدمی کی بھی شب قدر جیسی رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر ہمارے دل میں بھی کسی کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو ہم اس کو پاک صاف کریں، اور ہماری کسی سے دشمنی ہے، کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ان کو ختم کرے۔ لڑائی جھگڑے یہ صرف دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ناک گر جائے گی، ہم کسی سے مل لیں گے، کسی کو گلے لگا لیں گے اور کسی سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، ناک گر جائے گی۔ یہ ناک صرف دنیا تک ہماری ناک ہے، اصل ناک تو اللہ کے یہاں بنتی ہے۔ اگر ہم کسی سے جھک کر کے مل لیتے ہیں، اس سے اپنے غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت میں کمی نہیں آنے دیتے ہیں۔ تو کسی سے ایسی کوئی بات ہے تو رمضان جیسے اس مقدس مہینے میں اپنے معاملات کو صاف کرے، ورنہ شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھا آدمی فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ آج دیکھیں بھائی بھائی میں ایسی دشمنی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ایک ماں کے سینے سے دودھ پیا، ایک پلیٹ میں کھایا، ایک چارپائی پر سوئے، ایک ساتھ زندگی گزاری، لیکن اب بڑے ہو گئے تو بیوی کے کہنے پر، بچوں کے کہنے پر بھائی سے ایسی دشمنی کہ ایک سلام کرتا ہے تو دوسرا جواب نہیں دیتا، سامنے ٹکراتے ہیں تو ایک ادھر کو منہ کر کے نکل جاتا ہے، ایک ادھر کو منہ کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، تھوڑی بہت ناراضگی ہو گئی، 2 دن 3 دن آدمی ناراض رہے، پھر سے اپنے معاملات کو درست کر لے۔ اگر نہیں کیا تو شب قدر جیسی مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 4 آدمی بتایا کہ ایک آدمی شراب کا عادی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا دل میں کسی کے لیے بغض رکھنے والا، کینہ کپٹ رکھنے والا، اور چوتھا رشتہ داری کو توڑنے والا۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ برائیاں ہیں تو ہم توبہ کریں اور شب قدر جیسی مبارک رات میں اپنے آپ کو مستحق بنا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے، تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی ہے، حضرت جبرائیل نے بد دعا کی، اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، کچھ دن بچے ہوئے ان کی قدر کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور جو گناہ میں نے ابھی بتائے اگر ہمارے اندر ہے ان سے توبہ کرے، تاکہ رمضان کی ان مقدس راتوں میں، شب قدر میں، ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔